بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام احوال ہزارہ تواڑا میزبان مہر سیما ایک باری پھر حاضر ناظرین جس طرح سے اسی گل کرتے رہنے ہیں مختلف اضلاع پولیس کے جڑی اس اقدامات نے یا جس طرح کہ کرائم دی شرح ہوگی اوورال اسی ہری پور بھی گل ہوندی رہی ساری مانسیرا بھی ہوندی پر اج اسی موجود ہیں ایبٹ آباد ساڑے نال اج دے پروگرام موجود نے ڈی پی او ایبٹ آباد ہارون رشید خان صاحب تے اج اسی گل کرساں ایبٹ آباد دے حوالے نال تے ساڑے نال موجود نے ہارون رشید خان صاحب انہاں نال گل بات کرساں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام جی. سر کیسے ہیں؟ بالکل جی اللہ پاک کا شکر جی. سر سب سے پہلے بتائیں آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے اور اس سے پہلے ایبٹ آباد سے آنے سے پہلے کہاں ڈیوٹی سر انجام دی ہو کن کن علاقوں میں رہے سر؟ جی بالکل میرا تعلق پشاور سے ہے جی. کیریئر کے سٹارٹ کے 11 سال کے قریب میں پنجاب میں رہا ہوں. وہاں پہ مختلف اضلاع میں نے ڈیوٹی پرفارم کی ہے. جب اپنے صوبے واپس آیا تو پہلے میں ڈی پی او کرک تھا جی, پھر ایس ایس پی آپریشنز پشاور, پھر ڈی پی او مردان, پھر اس کے بعد ایس ایس پی آپریشنز پشاور, پھر ڈی پی او ثوابی, پھر اس کے بعد ایس ایس پی ٹریفک پشاور, اور اب ڈی پی او ایبٹ آباد جو ہے اس میں اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہوں جی. اچھا سر, ایبٹ آباد کے امن و امان کی جو موجودہ صورتحال کے حوالے سے ہم بات کریں وہ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہاں پر آئے آپ تو ظاہری بات ہے آپ ثوابی رہے, مردان رہے, پشاور رہے, ایبٹ آباد کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی ایبٹ آباد جو ہے اٹ از اے سٹی آف اسکولس اینڈ کالجز اینڈ یونیورسٹیز جی. یہاں پہ لوگ جو ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں. کرائم کی شرح جو ہے کمپیریٹیولی اگر ہم باقی ایریاز یا باقی اضلاع سے وہ کمپیئر کریں تو کافی کم ہے جی. کچھ کرائمز رپورٹ ہو جاتے ہیں جس میں پھر ہماری بطور پولیس کی رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جو کلپریٹس ہیں ان کو اپریہینڈ بھی کریں, اریسٹ بھی کریں اور ان کو عدالت کے سامنے لے جائیں اور ہمارا انویسٹیگیشن کا عمل اتنا کمپلیٹ ہو کہ عدالت سے ان کو سزائیں مل جائیں جی. اچھا سر, حالیہ اگر ہمیں جو بات کروں یہاں پر جرائم کی شرح کی, اس میں کمی یا اضافہ تو میں دیکھنے میں اب لگ جیسے ابھی کم ہوا ہے یا زیادہ ہوا ہے, کیونکہ آج کل حالات ایسے ہیں کہ آپ کو دیکھا ہے جس سے مرڈر کا میں بات کروں یا قتل اقدام قتل کے جو واقعات ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, تو اس کی وجہ کیا اور کیا سمجھتے ہیں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور کتنا اضافہ ہوا ہے اس کرائم میں؟ جی اسٹیٹسٹکلی اسپیکنگ جو ہمارا سیریس اوفینسز جو ہیں, کرائم اگینسٹ پرسن جو ہے اور کرائم اگینسٹ پراپرٹی جو ہے, تو وہ کمپیریٹیولی اگر آپ اس کو پچھلے سالوں سے وہ کمپیئر کریں تو وہ کم ہوا ہے. ہاں چھوٹے موٹے اس طرح کے ایشوز وغیرہ ہوتے رہتے ہیں, چوری ہو گئی تو اس کے بہت زیادہ کازز ہیں جی. آپ کہہ لیں کہ غربت یا مہنگائی, تو وہ ساری چیزیں بھی ہیں. کچھ امپورٹنٹ کیسز ہیں یا کچھ انسٹنسز اس طرح ہوئے تھے, کیسز رپورٹ ہوئے تھے جس میں ہم نے پھر امیجیٹلی پولیس نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کی اور لوگوں کو پکڑ لیا. کیس ان پوائنٹ از ایک ڈاکٹر وردہ والا کیس فار ایگزامپل ہو گیا. اس میں تمام لوگ جتنے بھی انوالو تھے وہ سارے جو ہیں وہ اریسٹ بھی ہو چکے ہیں اور ان کو جو ہے عدالت کے سامنے پریزنٹ کر دیا گیا ہے, تو ان کو سزا بھی وہاں سے انشاءاللہ تعالی ہو جائے گی جی. باقی منشیات جو ہے اس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ فوکس ہے, بیکاز اگین ہماری یہاں پہ یونیورسٹی اور کالجز ہیں. باہر کے اضلاع سے جو ہیں پیرنٹس اپنے بچوں کو لا کے یہاں پہ ایڈمٹ کرتے ہیں, تو وی ڈونٹ وانٹ اینی چائلڈ ٹو گیٹ انوالوڈ ان ڈرگس اور اینی تھنگ. تو اس کے لیے ہمارے عملی اقدامات جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں. پولیس اسٹیشن وائز ہم ٹاسکس اینڈ رسپانسبلٹیز اسائن کی ہوتی ہیں اور اس کے اوپر جو ہے افیکٹولی کام ہمارا چل رہا ہے جی. سر آپ نے بات کی کالجز کی یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بات کی, میں دیکھ رہا ہوں کہ ہزارہ ڈویژن میں اگر دیکھیں کچھ واقعات پہلے بھی رپورٹ ہوئے کہ اداروں میں بھی منشیات جس طرح آئس لیں ہم یا باقی لیں, میل فیمیل سب اس میں انوالو ہو گئے ہیں. تو اس کے لیے چلیں پولیس تو اپنا کام کر رہی ہے, تو والدین کیا سمجھتے ہیں یہ کیوں مطلب یہ اس طرح روک تھام کے لیے پولیس تو چلیں کر رہی ہے, لیکن باقی ایسا کیا ہونا چاہیے جس طرح کہ کھلی کچہری کی ہم بات کرتے ہیں وہ بھی آپ دیکھا کالجز میں جاتے رہتے ہیں یا کچھ, تو پھر بھی بچے جو ہیں ان کو کیسے روکا جائے, تھوڑا سا اس میں بتائیں. جی بالکل, اس میں پولیس جو ہے جی پریونٹیو رول اینڈ ڈیٹیکٹیو رول دونوں ہم کر رہے ہوتے ہیں. مثلا جو لوگ یہ بیچ رہے ہیں ان کو پکڑ کے ہم افیکٹولی ان کو عدالت کے سامنے پریزنٹ کر کے ان کو سزائیں دلواتے ہیں. اور دوسرا ہماری جو ہے سوشل رسپانسبلٹی بھی ہے. سوشل رسپانسبلٹیز میں اس میں علاقے کے جو بڑے ہیں معززین ہیں ان کا رول بھی آ جاتا ہے. اس میں آپ کے پیرنٹس کا اپنا رول بھی آ جاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر کتنا افیکٹولی چیک رکھ سکتے ہیں بیہیویئرل چینجز کو دیکھ کے. اگر کوئی بچہ جو ہے وہ اس میں پڑ جائے, منشیات کی لت میں پڑ جائے, تو اگین بطور پولیس آفیسر, بطور ڈی پی او, میری جو ہے پرائمری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اس کی ریہیبلیٹیشن کرا سکیں, اس کو ہم ٹھیک کر لیں.
تو ریہیب سینٹرز جو ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارے کچھ کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں کہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی آپریٹ ہو رہے ہیں تاکہ ان بچوں کا علاج ہو جائے، نہ کہ ان کو ہم سزا دلوائیں عدالت میں لے جا کے، بیکاز وہ علاج نہیں ہے، وہ ایک پیونیٹیو ایکشن اس میں ہو جاتا ہے۔ تو اس میں اگین ریکویسٹ علاقے کے معززین، علاقے کے بڑے جو ہیں اور جو پیرنٹس دیم سیلوز جو ہیں، ان ساروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ چیک رکھیں ایسے لوگوں کے اوپر اور پوائنٹ آؤٹ کریں پولیس کو کہ یہ بندہ جو ہے یہ بیچ رہا ہے یا یہ ہمارے علاقے کے امن کو خراب کر رہا ہے تھرو منشیات اینڈ ایوری تھنگ، تاکہ پولیس اس بندے کو پکڑے اور اس کے اگینسٹ افیکٹو ایکشن لیا جائے۔ جی بالکل، اس میں والدین کا یا ہماری کمیونٹی کا بھی ساتھ ضروری ہے۔ اچھا سر، اس طرح سوشل میڈیا پر جو پھیلنے والی آج کل رجحان دیکھا ہے آپ نے، چلو ایک تو ہم جرائم یا کی اس کی بات تو کرتے ہیں، لیکن یہ بھی اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر افواہیں، فیک نیوز، اس سے اور جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس میں بھی ہماری نوجوان نسل بہت زیادہ چلی گئی ہے، تو اس کے لیے جو ہے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی ہے؟ بالکل جی، ہمارا جو ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمارا پبلک ریلیشن آفیسرز جو ہوتے ہیں، ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس چیز کو تھواٹ آف کریں یا اس کو افیکٹولی کاؤنٹر کریں۔ لوگ عموماً آپ نے دیکھا جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیل رہی ہوتی ہیں، تو میری ریکویسٹ نارملی یہی ہوتی ہے کہ جو ڈپارٹمنٹل ورژن ہو، جو ویریفائڈ ورژن ہو، ایک تو اس کو جو ہے اس کے اوپر یقین کیا جائے اور اس کو پراپگیٹ کیا جائے، اور اس طرح کی افواہیں اگر پھیل رہی ہوں تو وی آر ریگولرلی ان ٹچ ود FIA سائبر کرائم ایز ویل۔ جی تو ہم ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیتے ہیں، ہم ان کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ اکاؤنٹ جو ہے اس کے تھرو پہ فیک نیوز پھیل رہی ہے، لہٰذا اس کے اگینسٹ ایکشن لیا جائے، اور پھر FIA جو ہے تو سنس یہ سائبر کرائم کے ڈومین میں آتا ہے تو پھر FIA والے اس کے اگینسٹ ایکشن لیتے ہیں۔ یس، پوائنٹیشن از آر ڈیوٹی جاب ایز ویل ان دیٹ ریگارڈ۔ اور دوسرا اس میں ہمارا جو PRO ونگ جو ہے، پبلک ریلیشن آفیسرز جو ہمارے ہوتے ہیں، تو ان کے تھرو پہ ہم جو ہے پراپر ویریفائڈ ورژن آف اکاؤنٹس جو ہے تو وہ ہم نارملی پریس کو دے رہے ہوتے ہیں یا میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ ہم اپلوڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ جی اچھا سر، یہاں پر اگر بات کریں ہمارے جو ہیلی ایریاز ہیں یا رورل ایریاز ہیں، اس میں دیکھا گیا تھانہ کلچر، جس طرح جرگہ سسٹم وہاں پہ اب بھی ہے، کافی علاقے ایسے آباد میں ہیں، تو ایکسیس میں نے کافی علاقے دور دراز بھی ہیں جہاں پر نفری کی کمی یا کچھ یا اویئرنیس کی جو بھی کہہ لیں، جرگہ سسٹم وہاں پہ ہوتا ہے، تو ایسی سزائیں یا ایسے کیسز رپورٹ نہیں ہوتے، سزا جزا وہیں ہو جاتی ہے، نہ عدالت اپنی لگا لیتے ہیں، تو ایسے علاقوں کے لیے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ان علاقوں کو؟ ہماری جی DRCs جو ہیں، ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز جو ہیں، وہ افیکٹولی کام کر رہی ہیں تمام علاقوں میں۔ اس کے علاوہ ہمارے پولیس سہولت مراکز جو ہیں تو وہ بھی آپریٹ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹل لیول پہ SP صاحبان ہو گئے یا DSPs ہو گئے، انکلوڈنگ می، ہم کھلی کچہریاں بھی کرتے ہیں۔ ان کھلی کچہری کا بیسکلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ علاقے کے لوگ وہاں پر آئیں اور ہمیں پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائیں کہ جی یہ سارے ایشوز ہیں یا یہ ہمارے مسئلے مسائل چل رہے ہیں، اس کا حل نکالا جائے یا اس کو حل کیا جائے۔ تو جرگہ کلچر جو ہے تو اس کو تو ہم وہ نہیں کر رہے ہوتے، نہ ہی ان کے فیصلوں کی کوئی اہمیت یا وہ ہوتی ہے۔ ہاں، ہماری ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز جو ہوتی ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں بائی لا، اور وہ تمام علاقوں میں، مثلا فار ایگزامپل شیروان میں بھی ہیں، ہماری بکوٹ کی ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں بکوٹ سے آگے ایک جگہ ہے مجوہاں، تو وہاں پہ گیا تھا، تو وہاں پہ میں نے اور DC نے اکٹھے نے کھلی کچہری کی تھی، اور پھر وہیں پہ سہولت مرکز بھی ہم نے اسٹیبلش کیا جو کہ آپ کو بیسک سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں۔ آپ کو کسی تھانے میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پولیس بالکل جی پولیس سہولت مرکز جائیں، وہاں پہ آپ کے تمام ایشوز جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں وہ آپ کے اسی ٹائم وہاں پہ حل ہو جاتے ہیں۔ سو وی پریزنٹلی ہمارے جو ہے 4 جگہوں پہ سہولت مراکز ہیں، بکوٹ میں، کینٹ میں، نتھیا گلی میں اور حویلیہ میں، اور اس کے علاوہ ہم اس کو شیروان کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں تاکہ پورا علاقہ جو ہے وہ بینیفٹ کر سکے ان سروسز سے جو پولیس جو ہے IG صاحب کے ویژن کے مطابق جو پرووائڈ کر رہے ہیں۔ جی اچھا سر، ابھی بات کریں گے سیاحت کی، جس طرح کہ ابھی سیزن شروع ہو گیا، یہاں پر دیکھا جائے آپ پورے پاکستان کے مختلف علاقوں سے، باہر سے بھی یہاں پر سیاح آتے ہیں، تو اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں جس میں رویے کی ہم بات کریں، چاہے وہ انتظامیہ کی جو ہوتے ہیں، کسی جہاں پہ ناکے لگے ہوئے پولیس کے کسی جگہ بھی ہو، تو ہزارہ میں یا اس حوالے سے جو آپ سیاحوں کے لیے جو اویئرنیس دے رہے ہیں، کیا ایسی کوئی اسپیشل فورس بنائی گئی یا کچھ وہی پولیس والے ہوں گے یا کوئی خاص ان کے لیے ٹریننگ وغیرہ رکھی گئی ہیں کیونکہ اس کو بہتر بنایا جائے؟ اکثر گلا کرتے نظر آتے ہیں سیاح۔ ہماری جی پولیس ڈپلائمنٹ جو ہے جو ہیلی ایریاز میں ہے جی،
اس کا پرائمری فوکس ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. ہمارا ٹورزم فیسیلیٹیشن سینٹر بنا ہوا ہے, ہم نے پولیس سہولت مرکز جو ہے وہ اسٹیبلش کر رہے ہیں. ان کا بیسکلی پرپز یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو ٹورسٹ جو آتے ہیں, کسی کا آئی ڈی کارڈ گم ہو گیا, کوئی اور ایسا کی چیز ہو گئی, تو ہی کین رپورٹ اٹ ڈائریکٹلی اوور دیئر ان دی فیسیلیٹیشن سینٹر, جو ہے سہولت مرکز جو ہے وہاں پہ رپورٹ ہو جائے. پرائمری فوکس ہمارا, جس طرح آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا, رویے والا ہے. لوگ باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں, کراچی اور ڈفرینٹ جگہوں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارا پرائمری فوکس یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو ان کے ساتھ رویہ اپنا بہتر رکھیں, جس کے لیے باقاعدہ اسٹرکٹ انسٹرکشنز رائٹ فرام آئی جی صاحب کی طرف سے اور آر پی او صاحب کی طرف سے آئی ہوئی ہے, اور اس کو ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں. ایز اینڈ وین اگر کوئی اس طرح کا کیس رپورٹ ہو جائے رویے کا, تو اگین اس آفیشل کے اگینسٹ ڈپارٹمنٹل ایکشن لیا جاتا ہے, بیکاز یہ کسی بھی اس کے اوپر برداشت نہیں کیا جاتا کہ کوئی ٹورسٹ آئے وہ اور اس کے ساتھ پولیس والے جو ہیں وہ بدتمیزی کریں. وہ نہیں ہوتا ہے سچ. اس کے علاوہ ہماری ٹورزم پولیس بھی ہے جی, وہ بھی وہاں پہ موجود رہتی ہے لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے, اور اس کے علاوہ ہماری فٹ پٹرولنگ چل رہی ہوتی ہے ان ایریاز میں. ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا تھا جس میں کچھ لڑکے آئے ہوئے تھے, وہ ہائکنگ کے لیے چلے گئے موکش پوری کے سائڈ پہ, اور پھر وہ گم ہو گئے. 1 ڈے آپریشن ہمارا پورا چلا, اور جب تک ہم نے ان تینوں لڑکوں کو ریکور نہیں کر لیا تب تک ہم جو ہے وہ آپریشن ختم نہیں ہوا, اور الحمدللہ وی آر ویری سکسیزفل ان دیٹ ایز ویل. جی جی ناظرین, موجود اسی ایبٹ آباد وچ ساڈے نال موجود نے ڈی پی او ایبٹ آباد. ٹائم آن دا بریک تو بعد پھر آنے کے جڑیو ساڈے نال رہیو. جی ناظرین, ایک بار پھر سو پروگرام میں خوش آمدید آخنے. اسی موجود ایبٹ آباد ہے, ساڈے نال موجود نے ڈی پی او ایبٹ آباد. گل بات ہو رہی ہے تو مزید گل بات کرساں. اچھا سر, مجھے یہ بتائیں, یہاں پر جدید ٹیکنالوجی سر سیف سٹی کی ہم بات کریں, اور یہاں پر کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ ابھی میں آفس میں سائٹ پہ بیٹھا ہوا تھا تو نتھیا گلی, ایبٹ آباد, ایکسیس, ظاہری بات ہے کہ آج کل بڑی سہولت ہوتی ہے. جو جس طرح جرائم میں جس طرح وہ اس میں وہ شعاری ہو رہی ہے, وہ اپنے نئے نئے طریقے نکال رہے ہیں, تو پولیس اس میں جدید ٹیکنالوجی کیا استعمال کر رہی ہے اس میں؟ بالکل جی, ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا ہوا ہے, جس کو ہم نے ابھی اور بھی امپروو کیا ہے. ہمارے تمام تھانے, تمام چوکیاں, اس میں ہم نے کیمراز وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو ہے ریئل ٹائم لائیو فوٹیجز جو ہیں وہ آئیں. 1 سیکنڈلی, جتنے بھی پرائیویٹ مقامات پہ کیمراز لگے ہوئے ہیں, چاہے وہ بینکس ہو گئے, چاہے کوئی اور اسکولز انسٹیٹیوشنز ہیں جو بھی ہیں, تو ان کے اوپر جو کیمرے لگے ہیں, وی ہیو اے اسٹاک آف دیٹ ایز ویل. وہ بھی ہمیں پتہ ہے, اور اگر کوئی فار ایگزامپل انسیڈنٹ رپورٹ ہوتا ہے یا کوئی اس طرح کا ایشو ہوتا ہے تو ہمارے لیے آسانی ہوتی ہے, وی کین امیجیٹلی گو اوور دیئر اینڈ وہاں سے ہم فیڈ لے لیتے ہیں. اس کے علاوہ ایبٹ آباد جو ہے, تو ایبٹ آباد میں سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ بھی لانچ ہونے والا ہے, جس کے تھرو پہ پھر افیکٹولی ہم پراپر چیک رکھ سکیں گے. تو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر جو ہمارا یہاں پہ چل رہا ہے, وہ نہ صرف ان کیمراز کے پوائنٹ آف ویو سے, بلکہ اس میں ہم باقی ڈیجیٹل فورینسکس جو ہیں وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں باقی چیزیں, جیو فینسنگ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آ جاتی ہیں. سو یس, ہم افیکٹولی ٹیکنالوجی کا یوز کر رہے ہیں, اور اس یوز کا فائدہ ہمیں ہو رہا ہے کہ کرائم ایز اینڈ وین اٹ گیٹس رپورٹڈ, تو امیجیٹلی ہم جا کے پہلے وہاں پہ وہ چیکنگ وغیرہ کرتے ہیں. اور آج کل جس طرح آپ نے کہا کہ ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, تو اس میں وی آر افیکٹولی یوزنگ اٹ. جی اچھا سر, اس طرح بات ایک اہم چیز, اگر کیس کو آپ دیکھ رہے ہیں یا کوئی ایسا کرائم ہے جس کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے, اس میں شہریوں اور پولیس کا اعتماد آپس میں جو ہوتا ہے نا, وہ بحال کرنا یا بحال رہنا ضروری ہے. تو اس کے لیے ڈر خوف نہیں ہوتا کہ ایک بندہ جاتا ہے جی, جو مخالفین ہیں وہ کسی بڑے اس سے تعلق رکھتا ہے, کہ عام بندہ کہتا ہے جی میری کوئی نہیں سنے گا, تو کیسے وہ اس کو آ کے اپنے اعتماد بحال کرنے کے لیے یا اپنی کمپلین صحیح طرح بتانے کے لیے ڈر خوف کے علاوہ, تو پولیس کے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی اقدامات بھی ہو رہے ہیں, کوئی اویئرنیس ہو رہی ہے؟ بالکل جی, اس کے لیے اقدامات بھی ہو رہے ہیں, اویئرنیس بھی ہو رہی ہے. اور اس اویئرنیس کے بارے میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے دفتر کے دروازے, تمام ایس پی صاحبان کے دفتر کے دروازے, ڈی ایس پیز انکلوڈنگ دی ایس ایچ اوز, ہر ایک پبلک کے بندے کے لیے کھلے ہوئے ہیں. جس کا دل چاہے وہ آ سکتا ہے, ہمیں بتا سکتا ہے. اگر وہ یہ سمجھ رہا ہو کہ ایس ایچ او لیول پہ یا ڈی ایس پی لیول پہ اس کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو ہی کین ڈائریکٹلی کم ٹو مائی آفس اینڈ ایون ٹو دا آر پی آفس ایز ویل ان دیٹ ریگارڈ. جی تو ایک تو یہ والا پوائنٹ ہو گیا. دوسرا پھر ہماری ڈی آر سیز جو ہیں, ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز جو ہیں, وہ علاقے کے معززین
جو ہیں ان کے اوپر ہی بنی ہوئی ہے, اور ان کے پاس بھی لوگ جا سکتے ہیں اپنے سول نیچر ڈسپیوٹس جو ہیں ان کی ریزولوشن کے لیے. تیسرا ہماری پی ایل سیز بنی ہوئی ہیں. پی ایل سیز جو ہیں تو وہ بھی علاقے کے لوگ جو ہیں اس کے کانسٹیٹیوئنٹ پارٹ ہیں, اور ان کے تھرو پہ بھی ہماری آؤٹ ریچ پبلک کے لیے ہوتی ہے کہ پبلک کو یہ بتایا جائے کہ بھائی جی پولیس کے پاس آپ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو دے کین بی سارٹیڈ آؤٹ اوور دیئر ایز ویل. سو اور انکلوڈنگ دیٹ جی کھلی کچہریاں جو ہیں وہ ایس ایچ او کے لیول سے شروع ہو کے میرے لیول تک جو ہے وہ ریگولرلی کنڈکٹ کی جا رہی ہوتی ہیں ڈفرینٹ ایریاز, تاکہ علاقے کے لوگ بلا کسی خوف کے اور جھجک کے وہ آئیں اور وہ اوپنلی بات کہہ سکیں اور کر سکیں تمام لوگوں کے سامنے کہ جی یہ مسئلے مسائل ہیں اور اس کا حل اگر ہو جائے تو بہتر ہوگا. سو یس وی ایڈریس اٹ. سر ہمارے معاشرے میں اس طرح دیکھا جائے نوجوانوں کی تعداد جو ہے, چاہے ہم بات کریں منشیات کی یا اسی طرح جرائم کی بات کرتے ہیں, تعداد بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو اس کی بچانے کے لیے بھی کچھ اقدامات ہو رہے ہیں. مطلب دیکھیں یہاں پر جس طرح بھی آپ نے کہا کہ کمیونٹی کا رول بھی ہوتا ہے, لیکن اگر کسی کو پکڑ یا جیسے کہ جرائم تو اس کو جب آپ جیل میں یا اس کو قید ہوتی ہے یا وہ جا کے سزا یافتہ بن جاتا ہے تو وہ اس سے جب باہر آتا ہے تو بڑا مجرم بن جاتا ہے. تو اس کے لیے یہاں پر کچھ بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کے اویئرنیس کے لیے کچھ نوجوانوں کے لیے؟ بالکل جی, ہمارے جو ایس پی صاحبان ہیں, ہمارے ڈی ایس پی صاحبان ہیں, وی گو ٹو ڈفرینٹ اسکولس اینڈ انسٹیٹیوٹس. ہم اسکول کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں جاتے ہیں بیکاز آپ کی جو جنریشن جو یہ 18 سے لے کے 25 سال کی عمر تک ہے, تو نارملی ان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے لڑائی جھگڑے سے بات شروع ہوتی ہے اور آگے جا کے بات پھر تھوڑی زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو ان کو اویئر کرنا, اور اس میں سوسائٹی کا بہت بڑا رول ہوتا ہے جی. سوسائٹی جو ہے تو جو علاقے کے معززین ہیں, جو علاقے کے بڑے ہیں, وہ بہت ہمارے لیے ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اس میں کہ نوجوانوں کی تربیت بہتر طریقے سے ہو, ان کے اوپر چیک رکھا جائے, اور اگر کوئی اس طرح کا بندہ پوائنٹ آؤٹ ہو جو کہ ٹھیک نہیں چل رہا یا غلط چیزیں کر رہے, غلط کام کرے, تو وہ پوائنٹ آؤٹ ہو جائے, پولیس کو بتا دیا جائے تاکہ پولیس اس کو پھر اپریہینڈ کر کے اس کے سر بات یہی ہے نا کہ سمجھانا, ہم تو یہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں اپنے پروگراموں میں کہ بھی والدین کو سمجھانا چاہیے کمیونٹی, لیکن وہ اثر نہیں پڑ رہا. وجہ کیا, وجوہات کیا ہیں, مطلب کیا میسج دینا چاہتے ہیں کہ جس طرح کہ چلیں ہم تو کہتے ہیں کہ سمجھانا, آپ بھی کہتے ہیں اسکولوں میں بھی جاتے ہیں, لیکن پھر بھی نوجوان نہیں سمجھ رہا. تو اس کے لیے کچھ کیا ہونا چاہیے ویسے آپ ایز اے پولیس آفیسر کیا کہتے ہیں؟ بالکل جی, نوجوانوں کے لیے میں پیغام بس یہی دینا چاہوں گا کہ ایک عدم برداشت جو آج کل بڑھ رہی ہے, اچھی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو انگیج کریں, اسپورٹس کی طرف جائیں, بک ریڈنگ کی طرف جائیں. اچھی آج کل جو ہے مورلیس ہر ایک چیز آن لائن ہی ہو چکی ہے, تو آن لائن آپ کو بہت اپرچونیٹیز اور ایونیوز اویلیبل ہیں جس سے بندہ فائدہ لے سکتا ہے اور اپنی زندگی میں بہتری لا سکتا ہے, کہ رادر دین کسی غلط کام میں پڑے تو بہتر طریقے سے کام کرے اور آن لائن بیٹھ کے ہی اپنے لیے روزگار جو ہے اس کے مواقع جو ہے ان سے فائدہ اٹھائیں. جی سر آخر میں اگر بات کروں, کہتے ہیں جی پولیس افسران کے لیے تو مراحت ہوتی ہیں, ملازمین اکثر میں جو روڈز پہ کھڑے ہوتے ہیں, جو ڈیوٹیز کرتے ہیں, جو عام ملازمین ہیں پولیس کے, تو ان کی ویلفیئر کے لیے بھی کوئی, جو کہتے ہیں کہ ساری سہولیات آفیسرز کے لیے ہوتی ہیں, تو ان کے ویلفیئر کے لیے کچھ اقدامات آپ ایز اے ڈی پی او یہاں پر وٹواد یا اور اعلیٰ ہزارے کی ہم بات کریں, کچھ اقدامات کیے گئے؟ بالکل جی, ہمارا فار ایگزامپل جو ٹریفک ونگ ہے, تو ٹریفک ونگ کو ہم بیکاز میرے خیال میں ٹریفک کی ڈیوٹی بہت سخت ڈیوٹی ہوتی ہے, آپ گرمی ہو, سردی ہو, برف پڑ رہی ہو, جو بھی ہو, تو ٹریفک کا اہلکار جو ہے آپ کو روڈ پہ کھڑا نظر آئے گا اور وہ کوشش کر رہا ہوگا کہ ٹریفک کو ریگولیٹ کرے. تو ان کو انسینٹیو منی مل رہی ہوتی ہے اس میں جی. جو آپ کے ریگولر پولیس آفیشلز ہیں, آئی جی صاحب کا بہت اسٹرانگ ویژن ہے یا بہت آبجیکٹیو یہ کلیئر ہے کہ جو ہمارے کانسٹیبلز ہیں اور باقی اپ ٹل انسپیکٹرز ہیں, ڈی ایس پیز ایون, ان کو ایجوکیشنل لون, شادی بیاہ اگر ان کے بیٹوں کی بچوں کی ہو تو اس میں ان کو کنٹریبیوٹ ہم کریں ایز اے ڈپارٹمنٹ. سی پی او سے ہمارے جو سینٹرل پولیس آفس ہے وہاں سے ویلفیئر اسکیمز اور پیکیجز ان کے لیے آ رہے ہوتے ہیں. ڈفرینٹ اسکولز, کالجز, ہسپتالوں کے ساتھ ہمارے ایم او یوز ہو چکے ہیں کہ ہمارے جو پولیس کے ملازمین ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کے لیے ایجوکیشنل فیس جو ہے وہ 50% ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ ہو. تو اس طرح کی بہت چیزیں ہو رہی ہیں کہ جن سے ہم کوشش کر رہے ہیں ایز اے ڈپارٹمنٹ کہ وہ بہتری آئے ہمارے کانسٹیبلز یا اپ ٹل انسپیکٹرز, تاکہ ان کے لیے آسانیاں پیدا ہوں. جی
اچھا سر، ایک مسئلہ ایک رہ گیا تھا، میں وہ بھی میں کر ڈسکس کروں. جس طرح وائی فائرنگ کی ہم بات کرتے ہیں، شادیوں میں خوشیاں تو ہوتی ہے لیکن دوسرے کے گھروں میں ماتم جو ہے نا وہ سما ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے گولی کسی بھی گھر میں جا کے کسی کو لگ سکتی ہے. اس کی روک تھام کے لیے پولیس کیا کر رہی ہے اور کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ بات وہی آ جاتی ہے، ہم پھر وہی بات کرتے ہیں، اویئرنیس کے حوالے سے ہم بات کرتے لیتے ہیں لیکن لوگ نہیں باز آتے. بالکل جی. نارملی نہ صرف ہزارے میں اوور آل آپ کہہ لیں کہ میں تو کہوں گا پورے ملک میں یہ پرابلم نمائش بھی ساتھ نمائش ہوگی. بالکل جی. نمائش کے اوپر زیرو ٹالرنس پالیسی ہے ہماری. اور پلس ہوائی فائرنگ کے کیسز اگر شادی بیاہ کے اس میں رپورٹ ہو جاتے ہیں تو پولیس فوراً وہاں پہ جاتی ہے، ان لوگوں کو پکڑتی ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے. میسیج میرا یہ ہے پبلک کو، ایفٹر بات کے رہائشیوں کو، کہ آج آپ کی اگر کوئی گھر میں فنکشن فار ایگزامپل ہو رہا ہے اور آپ ہوائی فائرنگ کریں اور اس کے بعد پولیس آئے اور پھر ان لوگوں کو پکڑے، تو وہ جو خوشی کا ماحول ہوتا ہے، وہ جو خوشی کا سما ہوتا ہے، وہ آٹومیٹکلی آپ کے لیے ایک مسئلہ بن جاتا ہے اور پھر آپ اس مسئلے کو ڈیل کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کے اگینسٹ بہت اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا اور لیا جا بھی رہا ہے. اور اس میں میری ریکویسٹ پبلک سے ہی ہے کہ ایک 5-6 منٹ کی خوشی میں آپ کسی اور کے لیے غم ڈال رہے ہوتے ہیں. بیکاز جس طرح آپ نے فرمایا کہ گولی یہ نہیں دیکھتی کہ وہ کدھر جا کے لینڈ کرے گی، تو کسی اور کے گھر میں ماتم کی بجائے اگر آپ اپنی خوشی کو اچھے طریقے سے منائیں تو پولیس بھی آپ کو اسسٹ کرے گی. ہم بالکل کوشش کریں گے کہ آپ کو ایک اچھا ماحول پرووائڈ کریں. اور میری التجا یہی ہے پبلک سے ایٹ لارج کہ رادر دین پولیس آپ کے گھر آئے اور آپ کے ان لوگوں کو پکڑے جنہوں نے اللیگل فائرنگ، ایریل فائرنگ کی ہوگی ایک خوشی کے موقع پہ، تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس سے اجتناب کریں تاکہ آپ بھی خوش ہوں، ہم بھی خوش ہوں اور آپ کی خوشی بھی مینٹین رہے اور کسی اور کا گھر جو ہے وہ بھی غم و در سے بچ جائے. جی جی ناظرین، بالکل تساں ساڑا جا پروگرام دیکھا. بالکل ساڈے کول جڑے موجود ہے اس ٹائم ہارون رشید خان صاحب، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ایفٹ آباد. اساں کوشش کی کہ جڑے کہ عوامی جس طرح کے اویئرنیس سے اسی گل کرنے یا ساڈے معاشرے میں جڑیاں اج کل خاص طور اسی گل کراں جوان نسل جڑی ساڈی جس طرح جرائم تے منشیات وچ انوالو ہو رہی ہے. گل ہوئی ہے کہ جس طرح ڈی پی او صاحب بھی آخیا کہ پیغام یا سزا یا اسی جرائم جتنے مجرم ہیں انہوں نے پکڑ کے سزاواں تے دینے ہیں، پر اس واسطے اویئرنیس کی جس طرح اسی گل کراں کدے پولیس کام کر رہی ہے، اس کے نال عام کمیونٹی والدین بھی چاہیے کہ اپنے ارد گرد یا اپنے اولاد یا کہ کر دی ہے کہ نہیں کر دی پہ تو معاشرہ ساتھ بھی پولیس نال ضروری ہے. اسی نال ساڈے اج دے پروگرام دا ٹائم ختم ہونے لگے. پروگرام نال پھر حاضر ہوساں. اپنے میزبان مہر سیما بے اجازت دعائیں یاد رکھو. سونے والے